یہ کہانی قدیم شہر مصر کی ہے جو صحرا کے کنارے بسا ہوا تھا۔ شہر میں تجارت کی خوشبو ہر گلی میں محسوس ہوتی تھی۔ لوگ اپنے مال و اسباب دور دراز بازاروں تک قافلوں کے ذریعے پہنچاتے تھے۔ شہر کے سب سے کامیاب اور تجربہ کار تاجر کا نام نصیر بن سلیم تھا۔ نصیر نہ صرف مالدار بلکہ ایماندار اور ہوشیار بھی تھا۔ اس کے پاس ایک خاص چادر تھی جو اس کے والد نے اسے دی تھی۔ یہ چادر قافلے کی حفاظت اور کامیابی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ایک دن نصیر نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شہر زرخان جائے گا۔ قافلے میں تانبے، مسالے، کپڑے اور قیمتی دھاتیں رکھی گئی۔ قافلے میں شامل تاجر سب نصیر کے تجربے اور حکمت پر بھروسہ رکھتے تھے۔ سب نے صبح سویرے روانگی کا ارادہ کیا تاکہ دن کے وقت راستہ محفوظ رہے۔ نصیر نے سب کو ہدایت دی کہ راستے میں ہر خطرے سے محتاط رہیں۔ پہلا دن پرسکون اور خوشگوار گزرا۔ راستے کے کنارے سبزہ اور ندیوں کا منظر دل کو بھا رہا تھا۔ نصیر نے سب کو بتایا کہ صبر اور حکمت کامیابی کی کنجی ہے۔ دوسرے دن قافلہ صحرا کے کنارے پہنچا اور گرم ہوا نے سب کو تھکا دیا۔ اونٹوں کی ٹانگیں ریت میں دھس رہی تھی، مگر نصیر نے انہیں حوصلہ دیا۔ پانی کی مقدار محدود تھی، اس لیے نصیر نے سب کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ شام کو قافلے نے ایک کھلے میدان میں قیام کیا۔ آگ جلا کر سب نے کھانا کھایا اور رات کے لیے آرام کا بندوبست کیا۔ نصیر نے سب کو ہدایت دی کہ رات بھر چوکنا رہے۔ تیسرے دن قافلے کے راستے میں پہاڑ آ گئے۔ پہاڑوں کے درمیان سے گزرنا آسان نہیں تھا اور راستے خطرناک تھے۔ تیز ہوا اور پتھروں کی گرج نے سب کو خوف زدہ کیا۔ نصیر نے اونٹوں کو احتیاط سے چلایا اور سب کی حفاظت کی۔ پہاڑوں کے آخر میں ایک چھوٹا سا گاؤں آیا جہاں لوگ قافلے کو خوش آمدید کہتے تھے۔ گاؤں والوں نے پانی اور کھانے کی پیشکش کی۔ نصیر نے سب کو ہدایت دی کہ گاؤں والوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھے۔ گاؤں میں قیام کے دوران سب نے آرام کیا اور دوبارہ روانگی کی تیاری کی۔ اگلے دن قافلہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہوا۔ جنگل کے راستے تنگ اور خطرناک تھے، روشنی کم تھی۔ اچانک کچھ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں تلواریں اور چھریاں تھیں اور وہ مال لوٹنا چاہتے تھے۔ نصیر نے حوصلہ دکھایا اور قافلے والوں کو منظم کیا۔ کچھ تاجر خوف زدہ ہو گئے، مگر نصیر نے کہا ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا اور مال حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نصیر نے اپنے دماغ اور ہمت سے قافلے کو بچانے کی کوشش کی۔ اونٹوں کی صف بندی کی اور آگ کے شعلے سے حملہ آوروں کو ڈرایا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد قافلہ محفوظ رہا، مگر کچھ مال ضائع ہو گیا تھا۔ نصیر نے سب کو تسلی دی اور کہا کہ یہ نقصان علم اور تجربے کے بدلے میں ہے۔ قافلے نے دوبارہ روانگی شروع کی۔ اب زیادہ محتاط اور ہوشیار رہنا پڑے گا۔ راستے میں پانی کی کمی نے سب کو تھکا دیا۔ نصیر نے کچھ تاجر اور اونٹ پانی کے لیے نزدیک ندی تک بھیجے۔ دن کے اختتام پر قافلے نے ایک پہاڑی کے نیچے قیام کیا۔ رات میں چند قافلے والے پانی لینے گئے اور آگ جلا کر جانوروں سے محفوظ رہے۔ اگلے دن قافلہ ایک وسیع میدان میں پہنچا جہاں راستے آسان لگ رہے تھے۔ میدان میں اونٹ زخمی ہو گئے۔ نصیر نے زخموں کا علاج کیا۔ ایک دن قافلہ ایک پہاڑی قلعے کے پاس پہنچا۔ قلعے کے محافظوں نے قافلے کو سلام کیا اور پانی فراہم کیا۔ نصیر نے کہا کہ ہمیں ہر جگہ ایمانداری اور عزت سے پیش آنا ہوگا۔ قافلے کے تاجر اپنے تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ نصیر نے سب کو سمجھایا کہ تجارت صرف مال نہیں بلکہ تعلقات بھی ہے۔ قافلہ ایک گہرے دریا کے کنارے پہنچا جہاں پل موجود نہیں تھا۔ نصیر نے کشتی کا انتظام کیا اور اونٹوں کو احتیاط سے دریا پار کروایا۔
دریا کے پار ہوتے ہوئے کچھ اونٹ پانی میں پھنس گئے، مگر سب محفوظ رہے۔ دریا پار کرنے کے بعد سب نے آرام کیا اور کھانا کھایا۔ قافلہ اگلے دن ایک وسیع صحرائی میدان میں پہنچا۔ درجہ حرارت بہت زیادہ تھا اور پانی کی کمی نے مشکلات بڑھا دی تھی۔ نصیر نے سب کو گروہ میں تقسیم کیا تاکہ ہر گروپ آسانی سے پانی اور سایہ حاصل کرے۔ صحرائی راستے میں کچھ تاجر بیمار ہو گئے۔ نصیر نے ان کی دیکھ بھال کی اور قافلے کے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا۔ قافلے نے ایک خطرناک ریگستان عبور کیا جس میں ریت کے طوفان آئے۔ طوفان کے دوران نصیر نے سب کو محفوظ جگہ پر چھپنے کا حکم دیا۔ رات کے وقت قافلے نے آسمان کی طرف دیکھ کر ستاروں کی روشنی میں آرام کیا۔ نصیر نے کہا کہ ستارے ہمیں منزل تک پہنچائیں گے، بس حوصلہ اور حکمت کے ساتھ چلنا ہوگا۔ نصیر نے قافلے کو شہر کے لیے تیار کیا کیونکہ زرخان قریب آ رہا تھا۔ آخر کار قافلہ زرخان کے دروازے تک پہنچا۔ شہر کے لوگ قافلے کا استقبال کرنے آئے اور سب خوش ہوئے۔ نصیر نے قافلے والے تاجر کو کہا کہ آج ہم نے محنت اور حکمت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ شہر کی منڈی میں قافلے کے مال کی قدر و قیمت سب دیکھ رہے تھے۔ زرخان کے تاجروں نے نصیر کے مال کی خریداری شروع کر دی۔ قافلے کے مال کی قیمت میں اضافہ ہوا اور سب تاجر خوش ہوئے۔ کچھ دنوں بعد قافلے والے شہر میں اپنی دکانیں لگا کر تجارت کرنے لگے۔ نصیر نے قافلے والوں کو کہا کہ ہر کامیابی کے پیچھے محنت اور حکمت ہوتی ہے۔ قافلے کے کچھ تاجر اگلے سفر کی تیاری کرنے لگے۔ ایک دن بازار میں ایک بڑا تاجر نصیر کے پاس آیا اور نئے معاہدے کی پیشکش کی۔ نصیر نے معاہدہ قبول کیا اور قافلے کے مال کو محفوظ طریقے سے منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قافلے کے لوگ نئے منصوبوں پر خوش اور پرجوش ہوئے۔ زرخان کا یہ سفر نصیر اور دوسرے تاجروں کے لیے بہت کامیاب رہا اور انہوں نے بہت سارا منافع کمایا، اور پھر یہ سب خوشی خوشی واپس اپنے گاؤں لوٹ آئے۔ گاؤں میں انہوں نے اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ تجارت میں شامل کر لیا۔ اس طرح یہ کہانی اپنے اہتمام کو پہنچتی ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔